آسٹریا کے شہر ویانا میں پاکستانی سفارتخانے نے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ سفارتخانے میں ہونے والی تقریب میں آسٹریا میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ویانا میں پاکستانی سفارتخانے نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا دن منایا۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے جاری کردہ پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ یعنی کہ یہ اپنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ پاکستان یا ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہ جب تک کشمیری قوم کو نہیں ملے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلسل ان کے لیے جدوجہد کروں گا۔ اپنے ریمارکس میں سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکھر نے یاد دلایا کہ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت انسانی حقوق کے تمام بڑے بین الاقوامی آلات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حق سے انکار اور بھارتی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو محکوم بنانا انسانی وقار کی سنگین نفی ہے۔ انہوں نے 7 دہائیوں کے دوران IIOJ کے لوگوں پر ڈھائے جانے والے ہندوستانی مظالم پر روشنی ڈالی، جو فاسٹ ہندوتوا نظریے کے تحت چلنے والی BJP RSS حکومت کے تحت اور بھی شدید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی بھی مذمت کی، جس کے بعد بے مثال محاصرہ اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور آزادیوں پر پابندگی لگائی گئی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکھر اور مقررین کا کہنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سفارت خانہ میں اس تقریب کا اہتمام کیا ہے 5 جنوری 1949 کی مناسبت سے، جو کہ یوم حق خود ارادیت کشمیریوں کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم نے یہاں دعوت دی اپنے کمیونٹی کے اکابرین کو، وہ تشریف لائیں، اور اس موقع کی مناسبت سے ہم اس چیز کا دوبارہ اعادہ کریں کہ کشمیریوں کو جو حق خود ارادیت ہے اس کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ حکومت پاکستان اس چیز کی پوری طرح آگاہ ہے کہ کشمیریوں کی جو یوم خود ارادیت کی جو جنگ ہے، اس کو ہمیشہ پوری سپورٹ دینی ہے، اخلاقی طور پہ، سفارتی طور پہ، اور ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اور یہ تحریک پاکستان کا ایک نامکمل باب ہے، جس کو مکمل کرنا ہمارے لیے فرض بھی ہے اور ہمارا یہ مقصد بھی ہے، اور ہماری سفارت کاری کا ایک ٹارگٹ ہے جس کو ہم نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایمبیسی نے بھی بلایا تو کشمیر کے بارے میں، تو اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ 70 سال ہو چکے ہیں، 70 سال سے بھی اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، کشمیریوں کو ان کو خود حق ارادیت کا ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج سے 74 سال پہلے اقوام متحدہ نے اپنی ہی قرارداد کو جو انہوں نے منظور کی تھی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا تھا، اس کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ آج ہم شکر گزار ہیں پاکستان ایمبیسی ویانا کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور اس پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ یہ درخواست کریں گے اقوام متحدہ سے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا جو پیدائشی حق ہے وہ دیں، اور کیونکہ اگر یہ حق نہ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے۔ یہ مسئلہ صرف کشمیریوں کا نہیں، یہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک تنازع ہے جس پہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے علمبردار ممالک کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ سب سے پہلے تو جتنا بھی ظلم کشمیری ہمارے بھائیوں پہ ہو رہا ہے اس پہ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مین مقصد بھی یہ ہے کہ مل کے اس پہ کنڈیم بھی کیا جائے، اور ساتھ میں ہم لوگ اس چیز کی بھی دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ ہر صورتحال میں ان کو جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے وہ ان کو ملنا ہے۔